خوشاں بحال کہ جو اپنے دل میں امیر المومنین کی ولایت رکھتا ہے، جو امیر المومنین کی محبت رکھتا ہے. یہ زندگی یہ بہت محدود ہے، عالم آخرت یہ بھی بہت بعد میں ہے. یہ جو ابھی مہینے بعد، سال بعد، 3 سال بعد، 7 سال، 10 سال کے بعد موت ہو، یہ جو ہزاروں لاکھوں سال ہم نے برزخ میں گزارے. میں عرض کروں، اردو زبان میں ایک کتاب کا ترجمہ ہوا لافانی اجسام، ایسے اجسام کے جو ہزاروں سالوں سے مدفون ہیں قبروں میں، اور جب بھی ان کی، البتہ قبر یہ میری تعبیر کی کوتاہی ہے جو کہ ہماری اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے، جس میں ہمارے جسم کو دفن کیا جاتا ہے، یہ لحد ہے. اور جہاں ہماری جسم لحد میں جاتا ہے، روح قبر میں جاتی ہے. اور عذاب و عقاب کا تعلق روح سے. البتہ ملا باقر مجلسی نے کچھ روایات جو بیان کی کہ خود جسم بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، لیکن اصل روح. اور اس روح کو پھر بدن مثالی دے دیا جاتا ہے عالم برزخ میں، اور یہ بدن مثالی پھر منتقل ہو جاتا ہے وادی السلام میں. اور اگر کافر یا مشرک یا منافق کی روح ہو تو اس کا بدن مثالی منتقل کیا جاتا ہے وادی برہوت میں. اور یہ برزخ مشکل ترین مرحلہ ہے. اور برزخ میں جو سوال ہوں گے عقیدے سے متعلق، میں عرض کروں کہ جب خدا سب جانتا ہے تو پھر قبر میں سوال کیوں کیے جائیں گے؟ اس لیے کیے جائیں گے کہ خود ان سوالات کے جوابات کے موقع پر بھی مومن کو ایک خاص قسم کی خوشی اور فرحت ملے. کہ 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں کلاس میں، دیکھیے طالب علم میں، ایک نے تیاری کی ہے، ایک میری طرح نالائق ہے بغیر تیاری کے چلا گیا، جیسے ہم بغیر تیاری کے مجلس کے آ جاتے ہیں. تو آمادگی چاہیے ہر امتحان کے لیے، یہ بھی ایک طرح کا امتحان ہے. تو جس کی تیاری نہیں وہ گھبراتا ہے، اور جس کی تیاری ہے وہ چاہتا ہے کہ پوچھا جائے. تو جو مومن دنیا سے تیار ہو کے جاتا ہے، خود اس کی خوشی اس میں ہے کہ پوچھا جائے، تاکہ وہ بتائے میرا رب کون ہے، تاکہ وہ بتائے میرا رسول کون ہے، تاکہ وہ بتائے کہ میرا امام کون ہے. میں نے امام صادق کی حدیث پڑھی ہے، جو ان 14 کو نہیں مانتا، ان کی ولایت کو نہیں مانتا، جو معصیت کار ہے، قبر میں جائے گا، بہت سارے سوالوں کے جواب میں مبہوت ہو جائے گا، ساکت، حیران، پریشان، خاموش. اور اگر بولے گا تو غلط بولے گا. جب منکر و نکیر ہمارے لیے مبشر و بشیر ہے، اور دشمن کے لیے منکر و نکیر، تو جب وہ سوال کریں گے من ربو کا، تو وہ گھبرا کے کہتے ہیں کہ تم میرے رب. منکر و نکیر سے کہتے ہیں. اور یہ مشکل مرحلہ ہے. ایک طرف امیر المومنین کی محبت، اہل بیت کی محبت، بین ہما خود احتضار کی کیفیت مشکل ترین کیفیت. اس لیے کہ ممکن ہے کہ ایک مومن کو بھی حالت احتضار میں سختیوں سے گزرنا پڑے. ایک وسیع موضوع ہے، اسے پھر کبھی عرض کروں گا کہ وقت موت ممکن ہے کہ ایک کافر اس کی روح آسانی سے رخصت ہو جائے. یہ تصور کہ جو روح خارج ہوتی ہے داخل ہوتی ہے، یہ معصومین کے ہاں یہ تصور بیان نہیں ہونا، قرآن نے اس تصور کو بیان کیا. ایسا نہیں کہ روح جسم میں حلول کر جاتی ہے اور پھر اس کو نکالا جاتا ہے، نہیں، روح کا جسم کے ساتھ ایک تعلق ہے. لیکن جب یہ تعلق ختم کیا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ کافر کو اس وقت تکلیف نہ ہو، لیکن مومن کو تکلیف ہو. الگ چیز ہے. بالعموم جو مومن سے متعلق حدیث ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے پھول سے خوشبو کو نکال لیا جاتا ہے. نہ پھول کی کوئی پتی ٹوٹتی ہے، نہ پھول متاثر ہوتا ہے، نہ اس کی شکل میں حیات میں کوئی تبدیلی آتی ہے. یہاں تک کہ ملا باقر مجلسی صاحب بحار الانوار، جنہوں نے 110 جلدیں لکھی ہیں، واقعاً آپ فخر کر سکتے ہیں کہ عظیم ذخیرہ، جس میں 13 جلدیں صرف فلکیات سے متعلق ہیں جو ائمہ کے فرامین ہیں. تو علامہ مجلسی کے جو شاگرد ہیں سید نعمت اللہ جزائری، تو ان کا کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے گا وہ دوسرے کو قبر کے حالات سے باخبر کرے. تو اب باقر مجلسی علیہ الرحمہ ان کی وفات ہوئی. تو اب کچھ دن گزر گئے اور خواب میں نہیں آئے کسی طرح سے. مرحوم نعمت اللہ جزائری فرماتے ہیں کہ میں متجسس تھا اور دعا بھی مانگتا تھا کہ آئیں اور کچھ خبر ہو کہ کیا ہوا. کہتے پھر میں قبر پہ چلا گیا.
وہ بہت دیر تک قرآن پڑھتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، پھر وہیں پہ میری آنکھ لگ گئی. کہا تو میں نے دیکھا ان کو ایک ایسی کیفیت کہ نعمتوں سے اور رزق الہی کی اس طرح سے درمیان میں، آسودگی میں، آسانی میں، راحت میں، عالم برزخ کی بات کر. تو پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے زیادہ آسودہ کیا؟ کہا کہ ایک مرتبہ اصفہان میں جب ایک شخص کو گھسیٹ کر کچھ لوگ لے کے جا رہے تھے تو میں مانے ہوا، میں نے پوچھا بھی کیا بات ہے، کیوں اس طرح اس کی آبرو ریزی کر رہے ہو، توہین کر رہے ہو؟ کہا اس نے ہم سے قرض لیا، واپس نہیں کر. میں نے سفارش کی کہ کچھ مہلت دے دو اسے. کہ نہیں، اس کو جتنی بھی مہلت دی ہم نے جب تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میری مدد کریں. واقعاً میں دے نہیں پایا، ایسا نہیں کہ میرے پاس رقم آئی ہو نہیں، وہ میں کوشش میں بھی رہا، اور آپ مجھے سفارش کر دیں اگر یہ مجھے چھوڑ دیں تو میں کچھ عرصہ میں محنت کر کے ان کو لوٹا دوں. ملا باقر ملسی کہتے ہیں کہ میں ان افراد کو اپنے ہمراہ لے کے آیا اور میں جانتا تھا کہ مومن ہے، تو میں نے آ کر ان افراد کو وہ رقم خود سے انتظام کر کے دی کہ میری طرف سے ہے اور اب یہ بری ذمہ ہے. کہا قبر میں مجھے ملائکہ نے کہا کہ تمہیں جو جتنی سہولت ملی ہے، تم نے جو کتابیں لکھی اور جو کچھ تم نے کیا، ان کی وجہ سے نہیں بلکہ اس مومن کی پریشانی کو جو دور کیا تم. فشار قبر سے بچانے والی چیزیں ایک حسن خلق ہے، اور دوسرا اپنے عیال کے ساتھ نرمی اور اخلاق ان کا خیال رکھنا، اور ایک مومن کی دادرسی، ایک مومن کی مشکل کو دور کرنا. اور جو چیزیں فشار قبر کا باعث ہے کہ یہ مشکل مرحلہ ہے، اس میں بد اخلاقی ہے جو اپنے عیال کے ساتھ چاہے جتنا بڑا عبادت گزار ہو، بدخلق پر جنت بھی حرام ہے. پیغمبر اسلام کو کسی نے بتایا کہ ایک خاتون ہے جو دن رات نمازیں پڑھتی اور رات جاگ کر عبادت میں اور دن میں روزہ رکھتی اور قرآن کی تلاوت کرتی رہتی، بس ایک خامی ہے کہ گالیاں دیتی ہے، بد اخلاق. پیغمبر نے فرمایا لا خیر فیہا وہی من اہل النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں اور یہ اہل جہنم میں سے. جو بد اخلاق ہے یقینی طور پر فشار قبر میں مبتلا ہوگا. دوسری جس طرح سے فضیل ابن عیاض کے شاگرد بہت لائق تھا. فضیل کہتے ہیں میں ناز کرتا تھا میرے شاگردوں میں سب سے زیادہ لائق اور باصلاحیت، اس کا قوی حافظہ کہ ایک دفعہ جو چیز سن لیتا تھا، پڑھ لیتا تھا، فوراً حفظ ہو جاتی تھی. لیکن میں نے دیکھا کہ وقت موت جب میں اس کی حالت احتضار میں تھا، میں سورہ یاسین لے کے آیا تو سورہ یاسین میرے ہاتھ سے لے کر پھینک دی. مت میرے سرحانے قرآن نہ پڑھو. کہا اس کی وجہ سے میرا دل دہل گیا اور اتنی بدترین موت ہوئی اس کی. تو بعد میں پریشان رہا اور میں گوشہ نشینی اختیار کری. فضیل ابن عیاض جانتے ہیں آپ، بہت بڑے عارف ہیں، شخصیت، البتہ پہلے ڈاکو تھے. آدھی رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی گھر کی چھلانگ لگانے لگے تو صاحب خانہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا تھا کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ میرا بندہ میری طرف واپس لوٹ آئے. تو وہیں سے گھر کے اندر چھلانگ لگانے کے بجائے باہر گلی میں چھلانگ لگائی اور اپنے ساتھیوں کے پاس آئے، روتے وہ کہا وہ وقت آ چکا ہے اور جتنا بھی مال لوٹا ہے وہ سب واپس کرو. یہاں تک کہ افراد کو جب مال دیا اور کچھ افراد بچ کے جن کو نہیں دے پائے تو مزدوری کر کے فضیل نے وہ رقم ان تک پہنچائی اور پھر ان درجات اور مراحل تک پہنچے، پھر انہی کا شاگرد. اور اس حالت میں جب مرا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت عرصہ تک میں لوگوں کے پاس نہیں گیا، گوشہ نشینی میں، یہاں تک کہ میں چاہتا تھا کہ اس وجہ کو دریافت کروں کہ کیوں ایسے. اور میں برابر عمل کرتا تھا. پھر میں بعد میں ایک دن میں مناجات کرتا رہا، رات گئے تک روتا رہا کہ پروردگار مجھے اس کے انجام سے باخبر فرما، اس کی وجہ میرے لیے آشکار فرما. تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور میں نے پوچھا کہ کیوں تمہارا یہ حال ہوا کہ تو مرتے وقت کلمے سے بھی محروم رہ گیا اور تو نے قرآن کی بھی توہین کی اور یہ بدترین موت پائی. تو کہا 3 وجوہات. ایک میں حسد کرتا تھا، دوسرے میں چغلخوری کرتا تھا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، چغلخور. پہلی بات غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام. اور اگر انسان کسی موقع پر کسی کو غیبت کرنے سے روک نہ سکے، سنے لیکن سن کر وہی بھول جائے، چھوڑ دے. اگر سن کر اس فرد کو جا کے بتائے گا کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا تو یہ کبھی فشار قبر سے نہیں بچ پائے گا.
جو کہ رشتوں کے درمیان جدائی کا سبب بنا. اور تیسری چیز شراب خوری کا. یہ تین چیزیں فضیل ابن ایاز کا شاگرد. بس میرے عزیزو ختم کرو, گفتگو کو سمیٹو. یہ ایسا موضوع ہے کہ جسے جتنا بھی بیان کیا جائے کم. کچھ اور ارادہ تھا لیکن میرے دل میں آیا کہ آج شب جمعہ ہے اور ہم سب اپنے مرحومین کی سمت متوجہ ہوں کہ جنہیں ضرورت. قیامت کے بعد تو پھر کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا. روز قیامت بھی یوم یفر المرء من ابی و امہ و اخی و صاحبتہ و بنی. انسان اپنے باپ سے بھاگے گا, ماں سے, بہن بھائیوں سے, اپنی اولاد سے, اپنی بیوی سے. اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا. لیکن قیامت سے پہلے پہلے عالم برزخ میں جو ہمارے گزشتگان ہیں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں, ان کے مافات کا جبران کر کے. اپنے متعلقین, اگر ہمارے بھائی, ہمارے ماں باپ, ہماری زوجہ, ہماری اولاد میں سے کوئی ہے, ان کی مدد کر سکتے ہیں. خود ہمارا یہ عمل ان کی مدد ہے. ذکر حسین ان کی مدد ہے. ایک میں نے مولا متقیان کی بات کی, بس اب بات ختم کر دوں. اب میں دوسری شخصیت کی بات کروں, وہ شخصیت کے جو قدم قدم پر ہماری مدد فرمائیں گی. کون؟ آقا حسین ابن علی علیہ السلام. اتنی روایات ہیں. میں اس موضوع کو جب دیکھ رہا تھا تو صرف یہ خود ایک مستقل موضوع ہے کہ آقا حسین کہاں کہاں ہماری مدد فرمائیں. کچھ افراد آئے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں, کچھ جوان آئے. عرض کیا آقا, ہمارے بہت سارے عزیز رشتہ دار اور ہمسائے وہ جا کر شام میں امیر شام سے ملحق ہو گئے, اس لیے کہ اس نے وظیفہ معین کر رکھے کہ جو بھی اس کی طرف جائے گا وہ بھاری رقم ماہانہ وظیفہ دے گا. لیکن آقا حسین ہم اس کی طرف نہیں گئے, ہم آپ کے پاس آئے, تو ہمیں بھی آپ سے کچھ چاہیے. امام نے فرمایا میں تمہیں امیر شام سے زیادہ عطا کروں گا. کہ نہیں, ہمیں ہمارے دنیا میں سے کچھ نہیں چاہیے, ہم آپ کے ساتھ آخرت کا معاملہ کرنے کے لیے آئے ہیں. امام نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر مجھ سے ملحق ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ایسا ہی ہے فرزند رسول, صرف خدا اور اس کے رسول کی وجہ سے آپ سے قریب ہو رہے, ملحق ہونا چاہتے. حضرت نے کچھ دیر اپنا سر جھکایا اور برابر زمین پہ مٹی تھی, خاک کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہے, جیسے انسان لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کرتا ہے. گویا برزخ کو بھی دیکھ رہے تھے, قبر کو بھی, آخرت کو بھی, قیامت کو بھی, ایک ایک مرحلے کو مشاہدہ کر رہے تھے. اور کچھ لمحوں کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر مجھ سے ملحق ہو رہے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں تم جنت میں اس طرح میرے قریب ہوگے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. یا علی کی محبت بچا سکتی ہے یا حسین کی محبت. مشکل ترین مرحلہ, اتنا مشکل میں نے پڑھا کہ ابراہیم خلیل جیسا نبی گھٹنوں کے بل چل رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اسرائیل سے خواہش کی, کہا کہ اسرائیل بتاؤ کہ جب تم کسی کافر اور دشمن خدا کی روح کو قبض کرنے کے لیے جاتے ہو تو کس حالت میں جاتے؟ کہ بہتر ہے نہ دیکھیں, کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے دکھائیں. تو جناب اسرائیل جب اس قیافے اور شکل میں آئے تو گھبرا گئے, ڈر گئے. کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں, یہ جناب ابراہیم نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آخرت میں اور کوئی دوسرا عذاب نہ دیا جائے اسے تو یہ ایک عذاب بھی کافی ہے اس کے لیے. اس وحشتناک شکل میں جب اس کے سامنے تجسم ہو کے خود اس کا عمل اس کیفیت میں ہے, مشکل ترین مرحلہ. اور پھر برزخ اور پھر قیامت کہ انبیاء گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں گے. وہ امید یا علی ہیں یا حسین ہیں یا فاطمہ. بس ایک جملہ اور عرض کروں, آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. میں آج کی بات کروں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. وقت ختم ہوا, بس ایک بات عرض کروں. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات, کچھ جوان حسینیہ تعمیر کر رہے تھے امام بارگاہ. تو انہوں نے کام شروع کیا اور کام رک گیا.
لوگوں سے جو ان کو توقع تھی، ان کے اہل محلہ نے، ان کے قریبیوں نے کوئی ان کی خاص ایسی مدد نہیں کی. بس ابتدا میں پہنچ کے پریشان ہے کہ اب اسے کیسے مکمل کریں. تو کسی نے بتایا کہ ایک فلاں تاجر ہے اور اہل خیر، وہ مدد کرتا اور بھرپور مدد کر دے گا تمہاری اگر تم جاؤ. تو وہ اس طرح سے اعمال خیر بخوشی انجام دیتے. یہ 3 جوان ان کے پاس گئے اور جا کے بتایا کہ ہم امام بارگاہ حسینیہ تعمیر کر رہے ہیں اور کام رک گیا. تو انہوں نے اپنی چیک بک آگے پڑھا دی، کہا کہ جو رقم تمہیں چاہیے لکھ دو، اس کے اوپر درج کر دو تو میں سگنیچر کر دوں. تو وہ 3 ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے اور ایک نے کہا کہ اتنی لکھنا کہ وہ دے دیں، ایسے نہ کہ زیادہ لکھ دو تو وہ دیکھ کر وہ انکار کر دیں اور معذرت کر لیں. دوسرے کا عین ممکن ہے کہ جو ہم لکھیں وہ ہمیں دے دیں اور کسی اور کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہ رہے اور ہمارا کام مکمل ہو جائے. تو کہ جیسے آپ کہو. تو انہوں نے طے کیا اور اندازہ لگایا کہ ہمیں اتنی رقم میں ہمارا امام بارگاہ مکمل ہو جائے گا. آخر تک کے تمام اخراجات کا جائزہ لے کے وہ رقم لکھ دی. جب لکھی اور واپس چیک بڑھایا اس تاجر کی طرف، تو اس تاجر نے اپنا رخ دوسری طرف کیا اور اس کے اوپر سگنیچر کر دی اور کہا کہ یہ لے جاؤ چیک. تو اس جوان نے کہا کہ آپ نے سائن کرتے ہوئے، دستخط کرتے ہوئے دیکھا نہیں، ممکن ہے ہم نے بہت زیادہ رقم لکھ دی ہو اور اتفاق سے ہم نے بہت زیادہ لکھ دی ہے اور آپ نے بغیر دیکھے دستخط کر دی. تو اس تاجر نے کہا کہ میرا معاملہ حسین ابن علی کے ساتھ الگ ہے. وہ رقم لے گئے، چیک لیا، کیش کروایا، امام بارگاہ تعمیر ہوا، مکمل ہوا. کچھ عرصے کے بعد اس تاجر کی وفات ہوئی اور ایک بزرگ فقیہ عالم نے اس تاجر کو خواب میں دیکھا کہ جب قبر میں گئے اور منکر و نکیر حساب کے لیے آئے اور جب وہ حساب و کتاب شروع ہوا، سوالات کا سلسلہ، تو اچانک سے آواز بلند ہوئی کہ ایک نوری دروازہ آمادہ کیا جائے کہ اب حسین ابن علی اس مومن کی قبر میں تشریف لانا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ آقا آئے، تشریف فرما ہوئے اور ان فرشتوں سے کہا کہ یہ دفتر عمل اس مومن کا میری طرف بڑھاؤ. اور جب دفتر عمل اعمال نامہ بڑھایا گیا تو سید الشہداء نے اپنا رخ دوسری طرف کیا اور اس پر دستخط کر دیے. تو منکر و نکیر نے پوچھا کہ آپ نے دستخط کرنے سے پہلے، اس کی شفاعت فرمانے سے پہلے دیکھا نہیں؟ ممکن ہے اتنا گناہگار ہو کہ لائق شفاعت نہ ہو. تو حضرت نے فرمایا ہمارا معاملہ اس مومن کے ساتھ الگ ہے. خوشا بحال جو حسین کے لیے جیتے ہیں، حسین کے لیے زندگی گزارتے ہیں، خوشا بحال وہ کہ نام حسین بلند اور ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے. مجھے طہارت اشک عزا پہ رشک آئے، حسین لب پہ ہو لب چومنے کو اشک آئے. یہی آنسو ہمارا سرمایہ ہے. جن مرحومہ کی سارے ثواب کی مجلس ہے، ان کے فرزند بھی ہیں، وہ بہت محبت سے ملتے ہیں، چھوٹے ہیں. مشکل ہوتا ہے ایک بچے کے لیے اپنی ماں سے جدائی بہت مشکل ہوتی ہے. یہ درد بیان نہیں کیا جا سکتا. میں نے پڑھا جب جناب سیدہ کی شہادت ہوئی تو غسل و کفن کے بعد مولا متقیان نے باری باری اپنے بچوں کو بلایا اور سب سے پہلے فرزند ارشد امام حسن مجتبیٰ سے کہا بیٹا حسن آئے اور آ کر اپنی ماں فاطمہ زہرا کے چہرے کی زیارت کر لیں. امام حسن آئے، آ کر ماں کے چہرے کی زیارت کی. پھر مولا متقیان نے فرمایا بیٹا حسین آپ آئیں، آ کے اپنی ماں فاطمہ زہرا کی زیارت کریں.
میں نے پڑھا علامہ باقر مجلسی نے تحریر کیا، جب مولا متقیان نے امام حسین کو آواز دی تو وہ آ کر دروازے کی دہلیز پر رک گئے۔ تو مولا متقیان نے پوچھا بیٹا حسین کیوں رک گئے؟ کیا ماں سے نہیں ملنا چاہتے؟ کہا بابا میرا دل تڑپ رہا ہے، ملنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا پھر رک کیوں گئے؟ کہا بابا ایک بات کا جواب دے، اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں میری ماں کا مقام بلند تر ہے یا جناب مریم کا مقام بلند تر؟ کہا بیٹا آپ کی ماں کا مقام جناب مریم سے کہیں بلند تر ہے۔ کہا بابا یہ بتائیں کہ میرا مقام زیادہ ہے یا جناب عیسیٰ کا مقام زیادہ؟ مولا متقیان نے فرمایا آپ کا مقام جناب عیسیٰ سے بہت بلند ہے۔ امام حسین نے فرمایا بابا جب تک مریم نے خود نہیں بلایا تھا عیسیٰ کو، عیسیٰ نہیں گئے تھے، اسی طرح سے جب تک میری ماں فاطمہ زہرا مجھے نہیں بلائیں گی میں نہیں جاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں جب جناب سیدہ زہرا کے دروازہ گرایا گیا تو اس کے بعد 75 یا 95 دن زندہ رہیں، اور جتنا عرصہ زندہ رہیں کبھی بی بی اپنے دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی۔ لیکن جب حسین ابن علی نے کہا جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا، ایک مرتبہ بند کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ کفن سے باہر آئے، کہا حسین آؤ، یہ کربلا نہیں یہ مدینہ ہے۔ ایک مرتبہ حسین جلدی سے آگے بڑھے، ماں کے سینے سے لپٹ گئے، یہاں تک کہ آسمان پر گریے کی آواز بلند ہوئی، اور خدا نے فرمایا علی حسین کو اپنی ماں فاطمہ سے الگ کر لے ورنہ قیامت برپا کر دوں گا۔ بس چند لمحوں کے بعد مولا متقیان آگے بڑھے، امام حسین کو اپنی ماں فاطمہ زہرا سے الگ کیا۔ میں دست ادب جوڑ کے یہی عرض کروں گا، اے امام حسین آج آپ کے بابا علی موجود ہیں، آپ کے بھائی حسن موجود ہیں، آپ کی بہن زینب موجود ہیں، آپ کے بابا نے آپ کو بہت محبت سے آپ کی ماں سے الگ کیا، لیکن اے حسین کل آپ کی لاش پر سکینہ آئے گی۔